السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. آج کے اس اسپیشل سٹریم میں آپ سب کا تہ دل سے استقبال ہے. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ابھی ایک ٹاپک ٹرینڈ کر رہا ہے ہماری کنٹری میں، میڈیا میں اور نیوز میں ڈیبیٹس ہو رہے ہیں اس ٹاپک پر، اور ایک بالی ووڈ فلم ریلیز ہو رہی ہے اسی ٹاپک پر، اور وہ ٹاپک ہے 72 ہور کا ٹاپک. مجھے بہت تعجب ہے کہ یہ ٹاپک اس طرح سے ڈسکس کیا جا رہا ہے. تو آئیے ہم آج کے اسٹریم میں دیکھیں گے کہ کیا چیز ہے، کیا یہ ایک ظلم ہے عورتوں کے اوپر جیسے کہ کہا جا رہا ہے، اور جو تھیم ہے جو بتائی جا رہی ہے اس کے اندر صحیح بات کیا ہے. سٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے میں بلون میں سے ہوا نکالنا چاہتا ہوں. جو بلون ہے جس کے اندر کہا جا رہا ہے کہ آتنکواد جو لوگ کرتے ہیں، آتنکوادیوں کو 72 ہور ملے گی، تو ہم کہتے ہیں ثابت کرو اس بات کو کہ آتنکوادی کو 72 ہور ملے گی. اس بات کو ثابت کرو. آپ کوئی پروف نہیں ہے اس کا، کوئی پروف نہیں ہے. صحیح بات تو یہ ہے کہ قرآن اور حدیث میں جو ہور ملنے کا ذکر ہے وہ کس کے لیے ہے؟ وہ نیک لوگوں کے لیے ہے، جو نیکی کریں گے، ایمان کے ساتھ عمل کریں گے، اچھے کام کریں گے، جنت جائیں گے. ایسے لوگوں کو ہور ملنے کی بات ہے. آتنکوادی کو ہور ملنا تو دور کی بات. قرآن کی آیت آپ پڑھ سکتے ہیں، سورہ 28 آیت نمبر 83 میں اللہ نے فرمایا تلک الدار الاخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، کہ یہ جو آخرت کا گھر ہے یعنی جنت ہم نے ان لوگوں کے لیے بنایا ہے جو زمین میں بڑپن نہیں چاہتے، نہ زمین میں فساد چاہتے. آتنکواد کیا ہے؟ فساد. جو فساد آتنکواد چاہتے ہیں ان کے لیے جنت ہے ہی نہیں. ہور ملنا دور کی بات، ان کے لیے جنت ہی نہیں. آپ یہ دو حدیثیں دیکھیے، صحیح بخاری کی اور سنن نسائی کی. پہلی حدیث میں آتا ہے من قتل معاہدن، جو ایک ایسے شخص کا قتل کرتا ہے جو معاہد ہے یعنی مسلمانوں کی جس کے ساتھ ٹریٹی ہے. اور اگلی حدیث میں آتا ہے من قتل رجلا من اہل الذمہ، جو ایک نان مسلم کو قتل کرتا ہے جو مسلم کنٹری میں رہتا ہے. یعنی کہ یہ دو کے اندر نان مسلمز کی بات ہو رہی ہے. میں ایک مثال کے طور پر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. تو کیا دیا ہوا ہے؟ لم یرا رائحۃ الجنہ، اسے جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی، اور جنت کی خوشبو تو اس فاصلے سے ملتی ہے. تو یہاں پر وہ بلون کی میں سے ہوا نکل جاتی ہے. کون سا بلون؟ جو پروپیگنڈا چل رہا ہے کہ جو آتنکوادی کو ہور ملے گی، آتنکوادی کو 72 ہور ملے گی، آتنکوادی کو جنت ہی نہیں ملے گی، جنت کی خوشبو ہی نہیں ملے گی. جنت کا گھر ان لوگوں کے لیے ہے ہی نہیں جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. فساد پھیلانے والوں کے لیے، آتنکوادیوں کے لیے نہیں ہے. جنت کا گھر کس کے لیے؟ نیک لوگوں کے لیے. تو یہاں پر وہ بلون سے ہم نے بلون سے نکالنے کے بعد ظاہر سی بات ہے قرآن کے اندر جو ایک جان کی قیمت بتائی گئی ہے سورہ مائدہ سورہ 5 verse 32 میں، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا، جس نے ایک معصوم جان کا قتل کیا، تو آگے اس آیت کا مفہوم بتا رہا ہوں، ایسا ہے جیسے کہ سارے انسانوں کا قتل کر دیا. تو یہ اصل بات یہی ہے. ہاں اصل بات یہی ہے. لیکن آئیے ہم سوال کے اوپر آتے ہیں. جو سوال کہا جا رہا ہے کہ کیا یہ امورل نہیں ہے؟ اور نیوز ڈیبیٹس میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ اسلام میں تو زنا حرام ہے، عورتوں کے ساتھ تعلقات حرام ہیں، پھر کیسے حور جائز ہے؟ حور کیسے جائز ہے کہ اللہ جنت میں حور دے گا؟ یہ کیسے جائز ہے؟ تو پہلا پوائنٹ یہ ہے حور بیوی ہوگی. حور بیوی ہوگی. قرآن کی سورہ 44 آیت نمبر 54 پڑھیے. اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، ہم ان کی شادی کرائیں گے حور عین سے. تو حور سے شادی کی بات آ رہی ہے. آپ قرآن پڑھیے نا پہلے. اور متقین علی سرر مصفوفہ، کہ تکیے پہ ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے. وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، اور ہم ان کی شادی کرائیں گے حور عین سے، خوبصورت آنکھوں والی حوروں سے ہم ان کی شادی کرائیں گے. تو یعنی یہاں پر ایک لیجٹمیٹ ریلیشن شپ کی بات ہو رہی ہے. انلیجٹمیٹ ریلیشن شپ والی بات یہاں پہ آپ کٹ آؤٹ کریے. اب سوال یہ ہے کہ کیا آپ سب جو لوگ آج اپوز کر رہے ہیں وہ لوگ آبسین کلچر کے بارے میں کیا ان کا سٹینڈ ہے؟ آبسین کلچر کے بارے میں آپ خود دیکھیے. یہ امریکہ کی ایک مثال ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ کلچرل انفلوئنس دنیا بھر میں آج کیا چل رہی ہے، لوگ کس طرف جا رہے ہیں، کلچرلی کس طرف سے انفلوئنسڈ ہے دنیا بھر کے اندر. تو میں آپ کو سامنے بات رکھ رہا ہوں. کیوں؟ کیونکہ مجھے یہاں پر ایک ڈسپیرٹی دکھ رہی ہے، مجھے ڈبل سٹینڈرڈز دکھ رہے ہیں. وہاں پہ حور کے بارے میں بات کرنے میں ایک الگ لہجہ ہے، لیکن دنیا کے اندر وہی کلچر جو آج ویسٹرن کلچر جو ایک پریویلنٹ ہے اور آج انڈیا تک آ گیا ہے، وہ کلچر کے اندر کیا اینڈ ریزلٹ ہے ذرا دیکھیے آپ کے سامنے. یہ امریکن گورنمنٹ سینٹرز فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن CDC.gov کی رپورٹ ہے. اس کے اندر آتا ہے
کہ امریکہ کے کتنے پرسنٹ لوگوں کے کتنے پارٹنرز ہوتے ہیں, کتنے پارٹنرز ہوتے ہیں. تو آپ اس کے اندر نیچے والا لاسٹ لائن دیکھیے, لاسٹ لائن, تو 28% مردوں کے 15 یا اس سے زیادہ پارٹنرز ہوتے ہیں, 15 سے زیادہ لائف پارٹنرز 28% مردوں کے اور 12% عورتوں کے, اور 10 to 14 پارٹنرز 12.5% مردوں کے. مطلب یہ آپ دیکھیے کہ کامن سی بات ہے کہ ایک شخص کے کئیوں کے ساتھ لائف ٹائم میں ریلیشن شپس ہوتے ہیں. 25 اور مور دیا, 15 اور مور دیا ہوا ہے. آپ خود امیجن کریے, یعنی وہ کلچر کو وہ لوگ غلط نہیں کہہ رہے ہیں جو آج ایڈورٹائزمنٹس کے ذریعے, فلموں کے ذریعے, جو ساری ویب سائٹس کے ذریعے کلچر آ رہا ہے, یوٹیوب وغیرہ کے ذریعے بھی, تو اس کو بھی غلط بولو نا. جب یہاں پہ سوال اٹھاتے ہو تو آپ کو کنسسٹنٹ ہونا چاہیے اپنی چیز کے تعلق سے. لیکن آپ کو پتا ہے اسلام کے اندر جب حور کی بات کہی گئی ہے تو آپ دیکھو کہ حور کس کو ملے گی, ذرا یہ کنسپٹ کو تو انڈرسٹینڈ کریے. سورہ 79 ورس 40-41 میں آتا ہے, اللہ نے کہا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ, جو اپنے رب کے مقام سے ڈرتا رہا, اپنے پالنہار کے سٹیٹس سے ڈرتا رہا, وَنَّهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ, اپنے نفس کو خواہشات سے روکتا رہا, فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ, اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا. کس کے لیے ہے؟ جو اپنے رب کے مقام سے ڈرتا رہا, اپنے نفس کو, اپنے جان کو, اپنے سول کو خواہشات سے, بری خواہشات سے روکتا رہا, ایسے شخص کو جنت ملے گی. آپ خود دیکھو نا, جنت کس کو ملنے والی ہے؟ جو یہ ساری برائیوں سے دور ہو. جنت جانے کے لیے آپ کو پتا ہے کیا کرنا ہوگا؟ ایمان. سب سے پہلے تو سچی چیز, گاڈ کے بارے میں صحیح بات بلیو کرنا ہوگا, ایمان کے ساتھ زندگی گزارنا ہوگا, نماز پڑھنا ہوگا دن میں 5 بار, روزہ رکھنا ہوگا, فاسٹ کرنا ہوگا, یعنی کہ زکوٰۃ دینا ہوگا, حج کرنا ہوگا, نیک کام کرنا ہوگا, نیکیوں کے اندر ساری برائیوں سے بچنا ہوگا. یہ سب چیزیں ہیں جو ایک انسان کے اندر ترازو ہوگا قیامت کے دن, ایک طرف ساری نیکیاں ہوگی, ایک طرف گناہ ہوں گے, نیکی بھاری ہوگی, تب جا کے جنت ملنے والی ہے. ایسے نہیں کہ جنت ریڈی میڈ مل رہی ہے اور حور ریڈی میڈ مل رہی ہے. بہت بڑا سٹرگل ہے وہاں تک پہنچنے کے لیے, سٹرگل. اور آپ کو پتا ہے کہ مردوں کے لیے نا ایک عام بات ہے کہ ایک ڈیفیکلٹ ایگزام وہ ہوتا ہے عام طور پہ مردوں کے لیے, یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو رانگ چیزوں سے, رانگ خواہشات سے روکیں. آپ کو پتا ہے ایڈورٹائزمنٹ ورلڈ کس چیز پہ ورک کرتا ہے, کون سے رانگ اٹریکشن کو وہ لوگ یوز کرتے ہیں. کیا یہ ایک سیکرٹ ہے؟ کیا ان کو پتا نہیں ہے کہ ایگزسٹ ہوتا ہے؟ پھر ایڈورٹائزمنٹ ورلڈ میں چاہے پین سے لے کے گاڑی تک کچھ بھی بیچ رہے ہیں تو اس کے اندر کیوں وہ عورتوں کو یوز کرتے ہیں؟ تو اسلام نے کیا سکھایا آپ کو معلوم ہے؟ سورہ 24 ورس 30 اللہ نے کہا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ, کہہ دو مومن مردوں سے, ایمان والے مردوں سے, یغضوا من ابصارہم, کہ وہ اپنی نظروں کو نیچی رکھیں, وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ, اور اپنی شرمگاہوں کی, اپنے پرائیویٹ پارٹس کی حفاظت کریں, رانگ چیز سے حفاظت کریں اپنے پرائیویٹ پارٹس کی. تو یہ ہے اسلام نے سکھایا, پاکیزگی سکھایا کہ کوئی بھی عورت ہو, کسی بھی مذہب کی کیوں نہ ہو, اپنی نظروں کو نیچی کرو, پروٹیکٹ یور سیلف, ساری غلط چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. اب آپ بتاؤ کہ ورلڈ سیفر پلیس ہوگی یا نہیں ہوگی اگر ہر آدمی اپنے نفس کے خلاف سٹرگل کرے تو دنیا بہتر دنیا ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ آپ سوچو. دیکھو, یہ ہے نیشنل کرائم ریکارڈز بیورو کی رپورٹ انڈیا کی, کہ ایک سال کے اندر 33,658 رپورٹڈ ریپ کیسز. آپ بتاؤ, یہ اتنے سارے جو بیڈ کیسز, ایک دو کیسز نہیں ہے, بہت سارے لوگ یہ پرسپشن میں ہوتے ہیں کہ فلاں کیس کو ہائپ کیا میڈیا نے, یہ کیس ہوا, وہ ایک کیس نہیں ہو رہا ہے, یہ کنٹینیوس چیز ہے, اتنے سارے کیسز ہو رہے ہیں, ہزاروں کیسز ہو رہے ہیں رپورٹڈ, ان رپورٹڈ تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہے. اور یہ صرف انڈیا کی بات نہیں ہے, آپ انڈیا میں دیکھیں گے, امریکہ کی بات دیکھیے, یہ ہوپ نام کی ایک RAINN ہوپ رپورٹ ہے یہ, اور RAINN.org امریکن NGO ہے, اس نے یہ رپورٹ دیا ہے آؤٹ آف ایوری 6 امریکن ویمن, ہر 6 امریکن عورتوں میں سے ایک کا یا تو ریپ ہو گیا ہے یا تو اٹیمپٹ ہوا ہے ریپ لائف ٹائم میں. سمجھ سکتے ہو آپ؟ کوئی چھوٹا پرابلم ہے یہ؟ بہت بڑا پرابلم ہے. آؤٹ آف ایوری 6 ایک کی بات کر رہے ہیں, کوئی چھوٹی بات نہیں ہے یہ. اور NPR کی یہ رپورٹ کے اندر آتا ہے کہ جو ویمن جابز میں کام کرتی ہیں تو ان میں سے 81% کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے کسی ٹائپ کا سیکشول ہیرسمنٹ فیل کیا ہے. اب آپ بتاؤ, اگر دنیا کے مردوں کو بتایا جائے کہ تمہیں سٹرگل کرنا ہے اپنے نفس کے خلاف اور تمہیں ریوارڈ ملے گا, لاسٹ میں تم جنت پہنچو, تمہیں وہ چیز, بہترین چیز اللہ تعالیٰ نے انتظام رکھا ہے, ملے گا آپ کو ایک ریوارڈ, ایک موٹیویشن ہے, اور ریئل موٹیویشن ہے. کیوں؟ کیونکہ ریئل اس لیے ہے کیونکہ قرآن ریئل ہے, قرآن اللہ کی کتاب ہے, اس کے بہت سارے پروفس ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹرو میسنجر آف اللہ ہے, بہت سارے پروفس ہیں. تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ won't the world be a better place اگر ہر انسان, ہر مرد اپنی خواہشات کے خلاف سٹرگل کرے تو دنیا بہتر ہوگی نہیں ہوگی؟ یہ سارے جو رپورٹس آتی ہیں کہ سیکشل ہیرسمنٹ میں اب بڑھتے جا رہا ہے, 50% عورتیں کہہ رہی ہیں کہ بڑھتے جا رہا ہے کنٹینیوسلی. واٹ از دس؟ ہاں, می ٹو انڈیا کیمپین کے اندر
آپ دیکھیے کتنی ساری رپورٹس آ رہی تھی. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ آخر میں what's the loss for you, تمہیں کیا پرابلم ہے؟ اللہ تعالیٰ انہیں حور دے گا جو جنت جائیں گے, تو آپ کو کیا پرابلم ہے؟ آپ کو کیا پرابلم ہے؟ what in the world is troubling you؟ اگر اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو جنت میں حور دے گا, مردوں کو, تو آپ کو کیا پرابلم ہے؟ آپ بتائیے نا اس سے. مطلب یہ تو بات ایسی ہے جیسے ان کو اتنی فکر ہو رہی ہے جیسے کہ ان کے سر پہ گن رکھ کر کے کہا جائے گا لو تمہیں حور ملے گی. ہاں, ایسا کچھ نہیں ہو رہا ہے. یہ وہ لوگوں کے لیے ہے جنت. کس کے لیے ہے؟ جو ایمان والے ہیں, جن کے پاس فیتھ ہے, جو مانتے ہیں کہ سب انسانوں کا ایک ہی پالنہار ہے, ایک مالک ہے, اور اسی کی عبادت کرتے ہیں, جو مانتے ہیں سارے میسنجرز کو مانتے ہیں, آخری میسنجر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں, جو ایمان کے ساتھ اور گڈ ڈیڈز کے ساتھ جو زندگی گزارتے ہیں, ان کو جنت ملنے والی ہے. آپ کو ٹینشن کیا ہو رہا ہے؟ آپ کے لیے ہے بھی نہیں, آپ کے لیے وہ حور ہے بھی نہیں. اگر آپ ایمان نہیں ہے تو آپ کے پاس, آپ کے لیے حور نہیں ہے. تو یہ تو کیا بات ہے, یعنی آئی ڈونٹ نو کیا چیز کا وہ لوگ ریز کر رہے ہیں. بھائی ہر جگہ پہ ایک ہوتا ہے نا موٹیویشن, ایک موٹیویشن ہوتا ہے. یہاں پہ یہ ریئل موٹیویشن ہے. اور جو کہتے ہیں کہ ایسا کیا, ایسا ہوگا, اسکیپٹسزم بتاتے ہیں. ہم بیت کہتے ہیں کہ اس کے اندر آپ اگر جاننا چاہتے ہو نا, آپ قرآن پڑھو, توحید کا, ون گاڈ کا کنسپٹ دیکھو اسلام کے اندر, قرآن دیکھو, قرآن ورڈ آف اللہ, اس کے بہت سارے پروفس ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے میسنجر تھے, بہت سارے پروف ہے. انہوں نے ہمیں بتایا کہ مرنے کے بعد زندگی ہے, اس میں حساب ہے, اور جس کے پاس نیکیاں زیادہ ہے وہ جنت جائے گا, جس کے پاس نیکیوں میں ایمان نہیں ہے, عمل نہیں ہے, وہ جہنم جائیں گے. انہوں نے ہمیں یہ ریالٹی بتائی. اب آپ سوچو, دنیا کے اندر آپ دیکھ سکتے ہو, ایک طرف ہریالی, ایمیزون رین فارسٹ بھی ہے, اور ایک طرف سہارا ڈیزرٹ بھی ہے. آپ دیکھ رہے ہو نا جی, دنیا کی بات کر رہے ہیں. دنیا میں جب اتنا بڑا ویریشن آ سکتا ہے, تو آپ کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ میں آتی کہ جس مالک نے اس دنیا کو بنایا, اس نے ایک ایسی جگہ بنائی ہے جس کا نام ہے جنت, جہاں پہ ریئل خوشیاں ہیں. دنیا میں انٹروڈکشن ہے, دنیا کے پھل انٹروڈکشن ہے جنت کے پھلوں کا. آپ امیجن نہیں کر سکتے ہو. دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ایک بیوی رکھی ہے ایک شخص کے لیے, جس سے وہ شادی کرتا ہے, اس کو پتا ہے کہ کسے کہتے ہیں, ایک انٹروڈکشن ہے. آپ امیجن نہیں کر سکتے ہو اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت حور رکھی ہے نیک کام کرنے والوں کے لیے. تو مردوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے یہ. ہاں, اور میں آپ کو ایک مثال سے بتاتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیے, ایک آرٹیکل اس کے اندر آیا ہے کہ ایسے پلانٹس ہے جس میں ڈائمنڈز کی بارش ہوتی ہے. ڈائمنڈز کی بارش, کین یو بلیو اٹ؟ ڈائمنڈز کی بارش ہوتی ہے. یہاں پہ ڈائمنڈ کے لیے کیوں لوگ کتنا مرتے ہیں, ہاں, ہیرو کے لیے کتنا مرتے ہیں, لیکن وہاں پہ ڈائمنڈز کی بارش ہوتی ہے. تو ہے ایسے پلانٹس, پروون ہے سائنٹیفکلی. آپ اس بات کو دیکھ لو تو آپ کو یہ سمجھنے میں کیا مشکل ہے کہ ایسی جنت بھی ہے جس میں اللہ نے سونے اور چاندی کی اینٹ سے تیار کر رکھا ہے, اور اس کے اندر ساری نعمتیں ہیں. اب آئیے ایک اور چیز سے آتے ہیں, کیونکہ اس کے اندر ایک اور پرابلم یہ ہے کہ عورتوں کا کہنا ہے کہ ہمیں کیا ملے گا. اور یہ عورتوں کا اصل میں جو سوال ہے وہ ان کا فطری نہیں ہوتا ہے, یہ ایک آبجیکشن کے طور پر ہوتا ہے. اور بعض لوگوں نے جواب دینے کے لیے یہ بھی کہا ہے کہ حور جو ہے مرد بھی ہوتے ہیں, عورتیں بھی ہوتی ہے. لیکن یہ سوال, یہ جواب بالکل رانگ ہے. کیوں؟ کیونکہ قرآن کے اندر اگر آپ جینڈر دیکھو گے, جو صفات دی ہوئی, ورڈ حور میں میل فیمیل دونوں کے لیے آ سکتا ہے, یہ بات صحیح ہے, لیکن جو اس کی کوالٹیز, ایٹریبیوٹس دیے ہوئے, وہ فیمینائن ایٹریبیوٹس اس میں استعمال ہوئے ہیں. یعنی کہ وہ مؤنث ہے, فیمیلز ہے, ان کا ڈسکرپشن بھی موجود ہے بعض جگہوں پہ, تو یہ بھی چیز موجود ہے. تو یہ بات بالکل غلط ہے کہ حور میل حورز, ہاں میل حورز. تو یہ سوال کا جواب نہیں ہوا, الٹا اور ایک سوال کریٹ کر رہے ہیں اگر وہ لوگ ایسی بات کہیں گے. تو یہاں پہ ایک بات میں بتا دوں ہماری سسٹرز کے لیے کہ جنت میں کوئی بھی سنگل نہیں ہوگا, کوئی بھی سنگل نہیں ہوگا. وما فی الجنتی آزبو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں کوئی بھی شخص سنگل نہیں ہوگا, سب کے پاس کمپینین ہوں گے. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ, کہ ان کے پاس پیوریفائڈ سپاؤسز ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے جنت کے بارے میں سورہ 32:17 کہ سب کچھ نہیں بتایا ہوا ہے, سب کچھ نہیں بتایا ہوا ہے. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. کوئی نفس نہیں جانتا کہ آنکھوں کی ٹھنڈک کی کیا چیزیں اللہ نے تیار کر رکھی ہے, جو بدلہ ہے, جو کرتے تھے اس کا بدلہ ہے, جو کرتے تھے اس کا بدلہ ہے. سب چیز نہیں بتائی ہوئی ہے. میں یہ بات کیوں بول رہا ہوں؟ کیونکہ مردوں کے لیے بتایا گیا ہے اور ضروری تھا تاکہ وہ موٹیویٹ ہو, اور غلط بے حیائی کی جو دنیا ہے, ایڈورٹائزمنٹس, بے حیائی ہر جگہ سے بمبارڈ کیا جا رہا ہے, وہ ڈرے اللہ تعالیٰ سے, اپنی نظروں کی حفاظت کرے, اپنے آپ کی حفاظت کرے, بچا بچا کے اپنے آپ کو نیک راستے پہ چلا کر زندگی اس پہ گزار لے. عورتوں کے لیے the world will be a much better place. لیکن عورتوں کے لیے بات ہم کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز جنت کی ڈسکرائب نہیں کی گئی ہے. یہ بات پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو سنگل نہیں رکھے گا, اور اللہ تعالیٰ نے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہے, ایسی نعمتیں جو آنکھوں نے نہیں دیکھا, جو کانوں نے نہیں سنا, نہ دل میں خیال آیا. یہ بات کو یاد رکھیے. اب اس میں یہ بات کو دیکھ کر میں ایک بات بتاؤں, ایک بہت بیوٹیفل یعنی حکمت والی بات ہے, عربک میں کہی جاتی ہے, رب سکوت ابلغ من کلام, بہت سی خاموشی کلام سے زیادہ بلاغت والی ہوتی ہے.
بہت ساری خاموشی is more eloquent than speech. تو یعنی کیا کہ کئی بار کوئی چیز بہت بول رہے ہیں، اس سے زیادہ ایلوکوینٹ چیز خاموشی ہوتی کئی بار. تو جیسے ایک مثال قرآن میں سے بتا رہا ہوں، سورہ 42 verse 40 اللہ نے فرمایا فَمَنْ أَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، جو معاف کرے اور درگزر کرے اس کا اجر تو اللہ کی طرف سے ملے گا. ہاں، اس کا اجر تو اللہ کی طرف سے ملے گا. مطلب اللہ نے اس کا اجر ڈسکرائب نہیں کیا ہے، لیکن اللہ نے کہا میں دوں گا اس کا اجر. مطلب اس میں سکوت ہے، خاموشی ہے. تو اب جب کسی چیز میں نہیں ڈسکرائبڈ ہے تو عورتوں کو کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ جنت کے بارے میں 100% ڈسکرپشن نہیں ہے. کیا آتا ہے حدیث میں؟ مالا عین رات ولا اذن سمیعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ جو آنکھوں نے نہیں دیکھا، دل نے نہیں سنا، اور انسان کے دل میں خیال بھی نہیں آیا. مطلب اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کریں گے. لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید، انہیں وہاں جو وہ چاہیں گے ملے گا، اللہ کی طرف سے اور ملے گا. مطلب عورتوں کو ایسے نہیں چھوڑا جائے گا کہ ہمیں کچھ نہیں ملا، ایسا نہیں ملے گا. ان کو سب کچھ ملنے والا ہے، سارے انسانوں کو سب کچھ ملے گا، جو وہ دل سے چاہیں گے، جو چاہیں گے سب ملے گا، اور اللہ کی طرف سے اور ملے گا. اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ فَوَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، کہ وہاں پر تمہیں ملے گا جو تمہارے خواہشات، تمہارے نفس چاہیں گے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور وہاں پہ وہ جو تم مانگو گے تمہیں ملے گا. ہاں، تو مانگو گے ملے گا. اور ایک بات پکی ہے کہ جو حورز کی بیوٹی ہے تو جنت کی عورتوں کی بیوٹی کیا ہوگی وہ امیجن نہیں کر سکتی ہیں. وہ جو اللہ تعالیٰ ان کو خوبصورت بنایا، کیونکہ یہ تو وہ عورتیں ہیں جو دنیا میں سٹرگل کر کے پاس ہو کر جنت تک پہنچی ہے. کیا ان کے لیے جنت سے میں حوروں سے اونچا مقام نہیں ہوگا؟ ان کا مقام ڈیفینیٹلی، اس میں کوئی شک نہیں. تو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً مِّن نِّسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اگر جنت کی عورتوں میں سے کوئی ایک عورت اطلعت الی الارض، زمین کی طرف دیکھ لے، لَأَضَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا، جو ان دونوں کے درمیان میں جو پورا جو پوری جو جگہ ہے وہ پوری طرح سے روشن ہو جاتی. اگر جنت کی ایک عورت دنیا کی طرف دیکھ لے، پوری جگہ روشن ہو جاتی ہے، اتنی اس کی خوبصورتی ہے. وَلَمَلَأَتْ مَا بَيْنَهُمَا رِيحًا، پوری کی پوری جگہ خوشبو سے بھر جاتی. وَلَنَّصِيفُهَا عَلَى رَأْسِهَا خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَلَا فِيهَا، اس کے سر کا ایک جو دوپٹے کا جو ایک ٹکڑا، ایک حصہ بھی چھوٹا، پوری دنیا میں جو کچھ ہے اس سے فار بیٹر ہے. دیکھو یہ بات کو آپ انڈرسٹینڈ کرو. دس از یؤمنون بالغیب، غیب پہ ایمان. اگر آپ کو نہیں پتا ہے نا تو آپ قرآن سٹڈی کرو، وہ جگہ ہے وہاں سے سٹارٹ کرو. حور کے ٹاپک پہ ڈسکس کر کے آپ کو جواب ملنے والا بھی نہیں ہے. آپ قرآن سے سٹارٹ کرو، حدیث سے سٹارٹ کرو. اسلام ٹروتھ، ریلیجن آف ٹروتھ ہے، میری ایک سیریز چل رہی ہے وائی اسلام 100 ریزنز، وہ دیکھو. اور اس بارے میں جو یہ کہتے ہیں کہ عورتوں کو ہرٹ ہوگا جیلسی کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ جنت میں کوئی ہرٹ نہیں ہونے والا ہے. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، ہم ان کے سینوں میں سے جو بھی تکلیف ہے جنت میں ڈالنے سے پہلے، جو بھی تکلیف ہے سینوں میں، اللہ تعالیٰ وہ تکلیف کو نکال دیں گے، ختم کر دیں گے. اخواناً، وہاں پہ وہ سب جو ہوں گے وہ برادرز اینڈ سسٹرز ہوں گے. علی سرر متقابلین، وہ تختوں پہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھیں گے. یعنی دل میں کوئی بغض، برائی، حسد، ہیٹریڈ، نفرت، یہ سب نہیں ہونے والا ہے. وہاں پہ جنت ایک الگ ڈیمینشن ہے. ہم اس کے بارے میں یہاں سے بیٹھ کر ساری ہم جو باتیں بتائی گئی وہ بتا سکتے ہیں، لیکن ہم باتیں نہیں کر سکتے جنرل طور پر. کوئی وہاں پہ تکلیف کی بات نہیں ہونے والی. لا يسمعون فیہا لغوا ولا تاثیما، وہاں پہ کوئی لغو بات، کوئی بری بات، نہ کوئی گناہ کی بات ہونے والی ہے. الا قیلا سلاما سلاما، وہاں پہ بات ہوگی سلامتی سلامتی، یہ بات ہونے والی ہے. تو ایک آخری بات میں کہوں گا کہ بعض لوگ ایسا بتاتے ہیں نا جیسے کہ جنت، جیسے کہ مسلمز کے اسکرپچر میں ہور 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 یہی بتایا ہوا ہے. کبھی پڑھا بھی ہے آپ نے قرآن، کبھی پڑھا بھی ہے قرآن میں. آپ دیکھو گے تو جنہ کے بارے میں 77 جگہوں پہ ورڈ جنت کے ساتھ آتا ہے. جنات 67 جگہوں پہ آتا ہے. جنت کے بارے میں آتا ہے، بہت کامن فریز آتا ہے، جنت تجری من تحتها الانہار، باغات جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہے. 27 جگہ پہ آتا ہے. لیکن حور ورڈ ہے نا کتنی جگہ پہ آتا ہے قرآن میں؟ معلوم ہے؟ 4. تو جو یہ لوگ کہتے ہیں نا جیسے سب جگہ سے حور حور کا ہی ڈسکرپشن چل رہا ہے، تو جنت کے اندر آپ کو پتا ہے جو اس کے کارپٹ ہے نا، جنت کے اندر جو وہاں بیٹھنے کے جو کشنز ہیں نا، تخت ہے نا، جنت کے اندر جو پینے کے کپس ہیں نا، وہ سب کا بھی ڈسکرپشن ملتا ہے. اور حور کا ذکر 4 بار ملتا ہے. تو آپ جو اس طرح سے پریزنٹ کرتے ہیں نا جیسے کہ جنت میں حور بس اور کوئی ٹاپک ہی نہیں ہے، یہ جو ہے نا یہ اوور ایگزیجریشن ہے. اور میں نے یہ باتیں آپ کے سامنے رکھی. اور لاسٹ میں بات یہ ہے کہ آپ کو ہم سب کو ایمان، ریئل فیتھ، اس پہ ورک کرنا چاہیے. اور اصل پرابلم مجھے یہ دکھ رہا ہے نا، لوگوں کو سٹرگل نہیں کرنا ہے اپنی خواہشات کے خلاف. جو سٹرگل کرنے کہا گیا ہے ان کو یہاں پہ اپنی خواہشات کے حساب سے جینا، یہ ان کی جنت ہے. یہ جنت ہے، یہاں پہ یہ دنیا سب کچھ ہے ان کے لیے. اور جو اصل جنت ہے نا جو تیار ہے،
اس چیز کے لیے اسٹرگل نہیں کرنا. یہ ہے اصل پرابلم. میں امید کرتا ہوں کہ یہ ایک کلیریفیکیشن رہا ہوگا.